عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج میں نے بہت ہی ایک اہم ٹاپک پہ بات کرنی ہے اور آپ لوگوں نے میری بات بہت غور سے سننی بھی ہے اور اس پہ غور بھی اور اس پہ توجہ بھی دینی ہے اور اپنی اپنی جماعتوں اور اپنے اپنے گروپوں سے بالا تر ہو کر سوچنا ہے، ورنہ جو بھی حکمران آتا ہے وہ اس عوام پہ ظلم کے علاوہ کوئی ہمدردی نہیں رکھتا۔ اگر وہ کچھ تھوڑی بہت ہمدردی کہیں پہ ہمیں نظر آتی بھی ہے تو اس میں بھی اس کی سیاست چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اس ظلم کو اگر روکنا ہے، اس ظلم کو کہ اگر آگے سپیڈ بریکر بننا ہے، اگر بند باندھنا ہے تو سب کو متحد ہونا پڑے گا۔ یہ آپ بھول جائیں کہ آپ اپنے اپنے گروپوں میں رہ کر اس ظلم کو روک سکیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ آپ بھول جائیں کہ آپ اپنی اپنی جماعتوں کے اندر اور اپنی اپنی جماعتوں کے جھنڈے اٹھا کر آپ اس ظلم کو روک سکیں گے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو بھی حکمران ایکس وائی زی جو بھی حکمران آئے گا اس کا ایک اپنا ایجنڈا ہوتا ہے۔ چاہے جو بھی پارٹی آ جائے، جو بھی جماعت آ جائے، آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا ایجنڈا پیچھے سے ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، اور اس کو روک سکتے ہیں ہم اگر صرف اور صرف اگر ہم پاکستان کے جھنڈے کے نیچے ہم اکٹھے ہو جائیں گے، اتفاق کر لیں گے، متحد ہو جائیں گے، پھر یہ ظلم رک سکتا ہے، ورنہ یہ ظلم سہتے رہیں گے جو بھی حکمران آ جائے۔ یہی تو ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے ہر گروپ کو اور ہر حکمران جب بھی آتا ہے تو وہ آپ لوگوں کو اور ہمیں جو ہے الگ الگ گروپوں میں الگ الگ جھنڈوں کے نیچے ہمیں کر کے تو اپنی حکمرانی پوری کرتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کل میرے پاس ایک میرے ہمسائے آئے ہیں، انہوں نے یعنی مکان میرا گراج سا ہے، اس میں زیادہ بجلی کے یونٹ نہیں یوٹیلائز ہوتے، انہوں نے ان کے گھر میں میٹر جو ہے وہ کٹا ہوا ہے، یعنی ان کا میٹر نہیں ہے، تو وہ میرے پاس آئے ہیں کہ ہمیں جو ہے آپ کنیکشن دے دیں۔ جب انہوں نے یہ کنیکشن کی بات کی تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں کیا کروں اب اس موقع پہ، کیونکہ ہمارے تو وہاں پہ یونٹ 100 سے کم آتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اتنا استعمال ہی نہیں ہے۔ اگر میں انہیں الاؤ کرتا ہوں، انہیں دیتا ہوں کنیکشن، تو آٹومیٹیکلی 200 سے اوپر یونٹ چلے جائیں گے، 200 سے اوپر یونٹ جائیں گے تو ان کے اوپر برڈن پڑے گا، حالانکہ انہوں نے بھی 100 سے زیادہ یونٹ نہیں یوز کرنے، لیکن جب دونوں گھر یوز کریں گے تو 200 یونٹ پلس ہو جائیں گے، ان کا آٹومیٹیکلی بل جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو وہ اب اتنے وہ مجبور تھے بیچارے، ظاہر بات اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی میں بچے ہوتے ہیں، فیملیز ہوتی ہے، اور اگر ایک پنکھا بھی بندہ نہ چلا سکے، اب آپ دیکھیں کہ کتنا انہوں نے ان حکمرانوں نے اس قوم کو مجبور کر دیا ہے، اس قوم کو بڑا ہی وہ دیکھیں کہ کتنا پہلے لوگ کھلے عام بغیر سوچے سمجھے دے دیتے تھے، یعنی کنیکشن دے دیا، کوئی بل لیتے تھے کوئی نہیں لیتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے بھی 100 بار سوچنا پڑا کہ ان کو دیں تب بھی گڑبڑ ہو جائے گی بل میں، نہ دیں تو بھی زیادتی ہے کہ ایک ہمسائے ہیں انہیں کیوں نہ ان کی ہیلپ کی جائے۔ اسی طرح پچھلے دنوں میرے ملازموں نے ایک کرائے پہ مکان لیا، اس کا بل وہاں بھی وہ جو پہلے رہتے تھے وہ ان کا کوئی آخری ماہ میں ان کا بل 200 سے اوپر یونٹ چلے گئے، تو ایک دم ان کا بل جو ہے وہ زیادہ آ گیا، اس کے بعد وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، وہ چھوڑ کے چلے گئے، ایک ماہ ہو گیا، اب نئے کرایہ دار آ گئے ہیں ہمارے، یعنی کہ جو ملازموں نے لیا مکان، آپ مجھے اب یہ بتائیں کہ اس کے انہوں نے تو یوز کرنا ہے تھوڑا، کیونکہ ان کا بھی ایک پنکھا ہے اور اس طرح وہ 100 یونٹ یوز کر لیں گے، بل ان کا آئے گا 200 کے حساب سے۔ اب اس کا آپ لوگوں نے جواب دینا ہے کہ وہ جو اب آئے گا 100 یونٹ یوٹیلائز کر کے اس کا بل لگے گا 200 پلس والے، وہ جو بل زیادہ آئے گا وہ کون ذمہ دار ہے؟ کیا وہ مالک ذمہ دار ہے؟ کیا وہ پچھلے کرایہ دار ذمہ دار ہے؟ یا موجودہ کرایہ دار ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں کتنا ان حکمرانوں نے یہ معاملات پیچیدہ بنا دیے ہیں کہ کوئی سیدھا رستہ نہیں۔ اگر حکمران اس میرے کوسچن کا جواب دے دیں بھی اس کا کون ذمہ دار ہے، کیا وہ قصوروار ہے جو مالک ہے جس نے مکان دیا تھا، کیا اس کی غلطی ہے جو بندہ رہ کے گیا ہے، جس کی ضرورت تھی 5-6 ماہ 4 ماہ رہا ہے اور پھر چلا گیا، کیوں اس کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ رہ کے گیا ہے، وہ چلا گیا، وہ اپنے بل کلیئر کر کے گیا، پچھلے زیرو کر کے گیا، آگے کا وہ کیوں ذمہ دار ہے؟ اچھا جو نئے آئے ہیں کرایہ دار، کیا وہ اس کے ذمہ دار ہیں؟ اگر اس کا جواب گورنمنٹ یا حکومت یا باپڑا کے پاس ہو تو پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ انہوں نے اس نظام کو کتنا بےہودہ اور کتنا ظالمانہ بنا دیا ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے، آپ جو ہے، اور یہ ظلم اسی طرح بڑھتا جائے گا جب تک آپ لوگ اور ہم سب مل کر اس کے خلاف آواز نہیں بلند کریں گے، یہ اس سے بھی بڑے ظلم کر سکتے ہیں۔ اس لیے
ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، ادروائز ان سے کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ سلام دینے پہ بھی یہ کوئی ایسا ٹیکس ٹھوک دیں، اور یہ سارے کام کرتے ہیں بجلی کے تھرو، واپڈا کے تھرو، ان کی اور تو ان کے پاس کوئی سسٹم ہے نہیں کہ جس کے تھرو جو ہے یہ اپنا کوئی کلیکشن کر سکیں، کوئی ٹیکس لگا سکیں، کوئی پراپر یعنی کوئی سسٹم ہو، سسٹم ہے نہیں، انیوا یہ کام کرتے ہیں، کبھی پیٹرول پہ لگا دیا، کبھی بجلی پہ لگا دیا، کبھی کسی اور اسی طرح کی چیزوں پہ لگا دیا۔ تو اس لیے سب دوستوں سے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے دماغ استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ سوچیں کہ یہ انہوں نے کہاں بند گلی میں قوم کو کھڑا کر دیا ہے۔ آپ ہمسائے کی ہیلپ نہیں کر سکتے، آپ کسی دوست کی ہیلپ نہیں کر سکتے، آپ کسی ضرورت مند کی ہیلپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے تو اس کی ہیلپ کر دی اور اس کو ضرورت تھی 1 ماہ کے لیے بیچارے کو، آپ نے اس کی ہیلپ کر دی، اس نے اپنی ضرورت مٹا لی۔ گورنمنٹ آپ کو نچوڑے گی 6 ماہ، گورنمنٹ آپ کے اوپر ظلم ڈھائے گی 6 ماہ، گورنمنٹ آپ سے اس ہمدردی اور اس نیکی کا بدلہ لے گی 6 ماہ۔ آپ نے اس کے ساتھ کیوں نیکی کی، آپ نے اس کے ساتھ کیوں بھلا کیا، وہ آپ سے 6 ماہ اس بات کا حساب لیں گے۔ تمام دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی ظلم ہوتے ہیں جس حکومت میں بھی ہوں، یہ آپ جو بٹے ہوئے ہیں گروپوں میں، جماعتوں میں، یعنی جو صحیح بات ہے اس کے ساتھ سٹینڈ لینا چاہیے۔ ہماری جماعت وہی ہے تو حق پہ ہے، جو ظلم کے خلاف آواز بلند کرے وہی ہماری جماعت ہے، چاہے اس کا جو بھی اس کا ایجنڈا ہے۔ اس لیے ہم پاکستان کے جھنڈے کے نیچے جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، ہمارے اوپر اسی طرح ظلم ہوتے رہیں گے اور ہم ظلم سہتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔